جلالی اور جمالی کلام کے اثرات۔ اللہ نے براہ راست قرآن نہیں دیا بلکہ درمیان میں پیغمبر کو واسطہ بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ کا جلالی کلام انسان کی بس میں نہیں تھا کہ اس کو سہ سکتا، تو رب نے اپنے جلال اور امت کے درمیان اپنے پیغمبر کو واسطہ بنایا ہے۔ جلال کو سہنا انسان کے بس میں نہیں ہے، جمال انسان سہ سکتا ہے۔ جلال اور جمال پہ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات نے دیکھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن فجر، مغرب اور عشاء میں قرات جہرن ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں قرات سرن ہوتی ہے۔ آخر اس میں کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ سری اور جہری قرات کے رموز۔ اس میں حکمتیں کئی ہیں کہ فجر، مغرب اور عشاء میں قرات بلند آواز سے ہے جسے جہری کہتے ہیں، ظہر، عصر میں قرات آہستہ آواز سے ہے جسے سری کہتے ہیں، دن کی نماز میں سرن اور رات کی نماز میں جہرن۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں، ایک جلال، دوسری جمال۔ دن کو صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے، رات کو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے۔ جب بڑا جلال کے اندر آ جائے اس کے سامنے بولنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، لیکن جب بڑا جمال کے اندر ہو تو پھر چھوٹے بڑوں کے سامنے بول پڑتے ہیں۔ اس لیے آدمی دن کو بولنے کی ہمت نہیں کرتا، دن کو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، لیکن جو ہی سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر الحمدللہ رب العالمین قاری وجد میں آ کر تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی صفت جمال جو آ گئی۔ جلال اور جمال میں بڑا فرق ہے۔ خیر، میں نے پہلی بات عرض کی ہے، اللہ کے کلام اور ہمارے درمیان پیغمبر کا واسطہ ضروری تھا۔ جلالی کلام کو ہم برداشت نہ کر سکتے اگر درمیان میں پیغمبر کا جمالی سینہ اور پیغمبر کی جمالی زبان مبارک نہ ہوتی۔ پھر پیغمبر اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے، اس واسطے کا نام اصحاب پیغمبر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے واسطے سے یہ قرآن ہمیں ملا ہے۔ اب اس پر بھی لوگ اعتراض کر سکتے تھے، یہ عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن کریم جو پیغمبر کو دیا ہے وہ بغیر لکھے ہوئے دیا ہے، اور پیغمبر نے جو قرآن صحابہ کو دیا ہے وہ بغیر لکھے ہوئے دیا ہے، لیکن جو صحابہ نے ہمیں قرآن دیا ہے وہ لکھ کر دیا ہے۔ کہیں صحابہ نے قرآن بدل کر نہ دیا ہو، کہیں اس میں تحریفات نہ کر دی ہو، العیاذ باللہ مرضی کے ساتھ قرآن میں مداخلت نہ کی ہو، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ اعتراض اہل تشیع نے کیا ہے، روافض نے کیا ہے۔ خالق نے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا ایک متن ہے، ایک قرآن کریم کی شرح ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کا متن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ پوری قرآن کی شرح ہے۔ قرآن کا متن ختم ہوا، شرح شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے شرح کو شروع کرتے وقت اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ رب نے قرآن پیغمبر کو بن لکھے دیا، پیغمبر نے صحابہ کو قرآن بن لکھے دیا، تو صحابہ نے لکھ کر جو دیا ممکن ہے بدل دیا ہو۔ صحابہ دین متین کے امین ہیں، صحابی نے لکھ کر جو دیا ممکن ہے درمیان میں اضافہ کر دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ عوام کے لیے ایک بات کہتا ہوں، عربی زبان کیا، پنجابی اور اردو، پشتو، ہر زبان میں اشارے ہوتے ہیں قریب یا بعید کے لیے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو یا سامنے ہو تو اس میں اشارہ قریب کا استعمال ہوگا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز غائب ہو یا چیز دور ہو، وہاں اس میں اشارہ بعید کا آتا ہے، جسے ہم وہ کہتے ہیں۔ اب اگر چیز موجود اور سامنے ہو اسے کہتے ہیں یہ، عربی میں کہتے ہیں ھذا۔ اگر کوئی چیز دور اور غائب ہو، عربی میں کہتے ہیں ذالک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے یہ قرآن غائب تو نہیں ہے، قرآن تو موجود ہے، قرآن بعید تو نہیں ہے، یہ قرآن قریب ہے۔ اللہ فرماتے الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے ذالک وہ کیوں فرمایا؟ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفسرین کے حوالے سے یہ جواب بڑا ہی لاجواب ہے۔ اس جواب کا کیا تھا کہ رب کے علم میں تھا، آئندہ یہ اعتراض ہونا تھا۔ ممکن ہے صحابی نے بدل دیا ہو تو رب نے فرمایا الف لام میم ذالک،
ارے وہ قرآن جو ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھوا کر دیں گے، ذالک وہ قرآن جو عمر بن خطاب لکھوا کر دیں گے، ذالک وہ قرآن جو عثمان لکھ کر تمہیں دیں گے، ذالک وہ قرآن جو علی لکھ کر تمہیں دیں گے، ذالک وہ قرآن جو امیر معاویہ لکھ کر تمہیں دیں گے، ذالک وہ قرآن جو حضرت زید لکھ کر دیں گے۔ جو میں نے قرآن پیغمبر کو دیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بن لکھے دیا وہ بھی لا ریب ہے، میرے پیغمبر نے بن لکھے دیا وہ بھی لا ریب ہے، لیکن جو صحابہ تمہیں دیں گے الکتاب وہ لکھا ہوا ہوگا، لا ریب فی، جو صحابی لکھ کر دے تم نے اس میں بھی شک نہیں کرنا، اس کے اندر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن۔ تو کوئی کہتا ہے قرآن پاک، کوئی کہتا ہے کلام پاک، کوئی کہتا ہے کتاب پاک۔ یہ تین الفاظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جب اس کا تکلم رب کرتا ہے تو اسے کلام پاک کہتے ہیں، جب اس کا تکلم پیغمبر ادا کرتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جب صحابی لکھتا ہے پھر اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اللہ کے تکلم سے کلام اللہ بنتا ہے، پیغمبر کے پڑھنے سے قرآن بنتا ہے، صحابی کی تحریر سے کتاب اللہ بنتا ہے۔ اگر صحابی کو چھوڑ دیں تو پھر کتاب اللہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔